بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ مغرور سے روایت ہے، کہا میں ابوذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی، یعنی گالی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابوذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہو، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہو، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ Narrated Al-Marur at Ar-Rabada, I meet Abu Dhar, who was wearing a cloak, and his slave too was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, I abused a person by calling his mother with bad names. The Prophet said to me, O Abu Dhar, did you abuse him by calling his mother with bad names? You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers, and Allah has put them under your command. So, whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them to do things beyond their capacity, and if you do so, then help them. صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آزمائش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ Narrated Abdullah, when the following verse was revealed, it is those who believe and confuse not their belief with wrong, worshipping others beside Allah. The companions of Allah's apostle asked, who is amongst us who had not done injustice, means wrong? Allah revealed, no doubt
joining others in worship with Allah is a great injustice. صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ Narrated Abu Huraira, the Prophet said, the signs of hypocrite are 3. Number 1, whenever he speaks, he tells a lie. 2, whenever he promises, he always breaks it, his promise. 3, if you trust him, he proves to be dishonest. If you keep something as a trust with him, he will not return it. صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ Narrated Abdullah bin Amr, the Prophet said, whoever has the following 4 characteristics will be a poor hypocrite, and whoever has one of the following 4 characteristics will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives it up. 1. Whenever he is entrusted, he betrays. 2. Whenever he speaks, he tells a lie. 3. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. 4. Whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent, evil, and insulting manner. صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر عبادت میں گزارے تو اس کی گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ Narrated Abu Huraira, Allah's Apostle said, whoever establishes the prayers on the night of Qadr out of sincere faith and hoping to attain Allah's rewards, not to show off, then all his past sins will be forgiven. صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ Narrated Abu Huraira, the Prophet said, the person who participates in holy battles in Allah's cause, and nothing compels him to do so except belief in Allah and His apostles, will be recompensed by Allah either with a reward or booty if he survives, or will be admitted to paradise if he is killed in the battle as martyr. Had I not found it difficult for my followers, then I would not remain behind any Sharia going for jihad, and I would have loved to be martyred in Allah's cause, and then made alive, and then martyred, and then made alive, and then again martyred in His cause.